السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ علم کی دولت ہے ایسی لازوال، علم کی دولت ہے ایسی لازوال، جس کے آگے گنجے کارو پائمال۔ علم سے انسان پاتا ہے تمیز، علم سے انسان پاتا ہے تمیز، علم سے آدمی ہے ہر دل عزیز۔ مجھ سے واقف ہے زمانہ علم میرا نام ہے، مجھ سے واقف ہے زمانہ علم میرا نام ہے، بخش دینا تاج و کشر میرا ادنا کام ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، علم کا اس مقام ہے جس کی بدولت انسان میں انسانیت آتی ہے۔ علم ہی کے روشنی سے انسان حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے، یہاں تک کہ علم ہی کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے۔ علم اور جہالت میں فرق ہے، علم اور جہالت میں کیا فرق ہے؟ اللہ رب العزت اس کو فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ جاہل اور عالم کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے، جس کو قرآن پاک کے اندر کئی انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہ پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والے اور آگ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ چوتھی جگہ ارشاد فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے۔ امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں ان تمام آیات میں علم، طیب، جنت اور حیات، یہ سارے کے سارے الفاظ اللہ نے علم ہی کے لیے استعمال فرمائی ہے، اور جو ان کے مقابلے میں ہے وہ جہالت کے لیے ہے۔ یہ دنیا دل اسباب ہے، سامنے اکرام، یہ دنیا دل اسباب ہے جہاں پر ہمیشہ عزت ملنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے بلند کرنے کے لیے کچھ اتیازی علوم عطا فرمائی جو بظاہر ان کی بلندی کا سبب بنے۔ اگر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بلندی عطا فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے تخت اٹھا کر سارے جہاں میں پھرے تاکہ آدم علیہ السلام کا بزرگ ہونا سب کو معلوم ہو جائے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ فرشتوں کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام سجدہ کرے تو اس کا کچھ سبب بھی ہوگا۔ ہاں، اس کا سبب قرآن کریم بیان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ترجمہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا کیا۔ یہاں کسی عارف باللہ نے عجیب نقطہ بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم دیا گیا تو ان کو اتنی عزتیں ملی کہ نورانی مخلوق ان کے آگے جھکنے پر مجبور ہو گئی۔ اے مومنو، اگر تمہیں اللہ رب العزت کے اسماء کی معرفت حاصل ہو جائے تو تمہیں کتنی عزتیں نصیب ہو جائے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ نے ان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نواز رکھتا، لیکن ایک چیز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام جن کے نبی ہونے میں بھی اختلاف ان کے پیچھے پیچھے پھرنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حسن نے ان کو قید خانہ میں ڈلوا دیا اور ان کے علم نے ان کو شاہی تخت پر بیٹھا دیا اور مصر کے خزانوں کو مالک بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ نے دنیا کی بادشاہت دی اور دین کی بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جیسی دنیا کی بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ انسانوں کے حاکم، جناتوں کے حاکم، پرندوں کے حاکم، درندوں کے حاکم، ہواؤں کے حاکم، دنیا کے سب چیزوں پر یکساں حکومت کرنے والے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہدہد ایک چھوٹا سا جانور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی بات ماننا پڑا، باوجود ہے کہ آپ سخت کے غصہ کے حالت میں تھے۔ کیوں ماننی پڑی پرندے کی بات؟ اس نے ماننی پڑی کہ ہدہد کو اس بات کا علم ہو گیا تھا جس کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں تھا۔
میرے مسلمان بھائیوں، دراصل خدا کی خلافت جو انسان کو ملی وہ علم ہی ہے. یہی وہ شے ہے جو پورے جہاں پر حکومت کرا دیتی ہے. اگر دنیا میں خدا کا جلوہ ہے تو وہ علم ہے. اگر جنت میں خدا کا دیدار ملے گا تو علم سے ملے گا. علم والا دین وہ دنیا کو سنبھال سکتا ہے. بے علم انسان اپنے بدن کے لباس کو بھی نہیں سنبھال سکتا ہے. اسے تو اپنے آپ کی بھی خبر نہیں. علم حاصل کرنے کے لیے عالم کے پاس جانے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتا ہے تو اس کو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور ہر قدم پر جنت میں 1 درجہ بلندی کا جاتا ہے، اور زمین برابر اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہے. فرشتے اس کی نیکیوں کے گواہ بنتے ہیں. ہر وقت اس کے لیے مغفرت اور بخشش تیار ہے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَآتَاهُ الْأَجْرَ 72 شہیدا. ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو کہ علم کی تلاش میں نکلا 72 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. امام مالک رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک طالب علم کا انتقال ہو گیا تھا. ایک روز اس کو خواب میں دیکھا، چہرہ اس کا روشن تھا، چمکدار لباس میں ملبوس. اس سے پوچھا کیا گزری؟ کہنے لگا خدا نے یوں فرما دیا تھا اے میرے علم سے محبت کرنے والے، تیرے لیے ایک مسئلہ کے بدلہ جنت میں ایک محل تیار کر دیا گیا، اور فرمایا یہ مرتبہ سوائے علم کا کسی کو نہیں ملے گا. پھر اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کے مرتبہ کو اور بھی زیادہ کر دو، یہ میرے انبیاء کے وارث ہے. دوستو، غور کرو اور تعلیم کی طرف دھیان دو. دینی تعلیم بھی حاصل کرو اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو، لیکن دینی تعلیم کو مقدم میں رکھو. تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو، ورنہ تمہارا نام تک باقی نہ رہے گا اور کوئی تمہارا نام لیوانا ہوگا. عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا. عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا. وہ پھول ہی سر چلا جو چمن سے نکل گیا. تو بلا کر علم دین کو خود کو سمجھتا شیر ہے. تو بلا کر علم دین کو خود کو سمجھتا شیر ہے. اس لیے آج مسلم تیری حالت زیر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کا سچا طالب گار بنا دے. اللہ رکاوٹوں کو ختم فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.